معظم خصوص سامعین کا آج ہمارا موضوع ہے اعتکاف کے فضائل و مسائل۔ اعتکاف ہر عاقل بالغ مسلمان کے اوپر سنت مؤکدہ ہے، اور اس کے اندر مرد اور عورت کی بھی تخصیص نہیں ہے اور عمر کی بھی قید نہیں، یعنی نابالغ بھی اعتکاف کر سکتا ہے چاہے مرد ہو یا عورت ہو، لیکن نابالغ کے لیے یہ شرط ضرور ہے کہ وہ سمجھدار ہو، اور غیر سمجھدار جو ہے وہ اعتکاف مسجد کے اندر نہیں کر سکتا۔ اعتکاف کے لیے مرد کے لیے مسجد کا ہونا ضروری ہے، اور وہ مسجد جہاں پر 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کی جاتی ہو، اور غیر جامعہ مسجد سے جامعہ مسجد کے اندر اعتکاف کرنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ اور اعتکاف کی فضیلت کے اندر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس اعتکاف کے صدقے سے اسے 2 مقبول حج اور 2 مقبول عمروں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک تو فضیلت یہ ہے، اور دوسری فضیلت کہ جو معتکف ہوتا ہے، اعتکاف کرنے والا ہوتا ہے، ایک تو وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے مسجد کے اندر آنے کی وجہ سے، اور دوسری فضیلت یہ ہے کہ جو کام وہ مسجد میں اعتکاف کرنے سے پہلے جو باہر رہ کے کر سکتا تھا، جو نیکیاں وہ مسجد میں اعتکاف اگر نہ کرتا تو وہ کر سکتا تھا، وہ تمام نیکیاں بغیر کیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا اجر عطا فرما دیتا ہے۔ جتنے بھی نیک اعمال بندہ صدقات و خیرات کرتا تھا، غربا کو کھانا کھلاتا تھا، اور کوئی نیکی کا کام اگر باہر رہ کے کرتا تھا اور وہ اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کاموں کے بغیر کیے اس کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اس کا حکم ہے سنت مؤکدہ علی الکفایہ۔ علی الکفایہ کا لفظ آپ نے نماز جنازہ کے ساتھ سنا ہوگا کہ میں نیت کرتا ہوں 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ۔ فرض کفایہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر علاقے کے چند لوگ بھی اس فرض کو ادا کر دیں تو باقی سارے بھی بری ذمہ ہو جائیں گے، اور اگر کسی نے بھی ادا نہ کیا تو پھر سب کے سب گنہگار ہوں گے۔ تو اسی طرح جس طرح نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، اعتکاف جو ہے یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی ایسی سنت مؤکدہ ہے جو علی الکفایہ ہے کہ اگر علاقے کے چند لوگ ادا کر دیں تو سب بری ذمہ ہو جائیں گے، اور اگر کوئی بھی نہیں ادا کرتا تو سب کے سب گنہگار ہوں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موجودہ دور کے اندر جو چند دن پہلے آپ نے دیکھا کہ پنجاب گورنمنٹ نے یہ اعلان کیا کہ محکمہ اوقاف کے زیر نگرانی جتنی بھی مساجد ہیں یا جتنی بھی مزارات ہیں وہاں پر اعتکاف کی جو ہے وہ پابندی لگا دی گئی۔ تو اب جس مسجد کے اندر یا جس علاقے کے اندر کوئی بھی بندہ اعتکاف نہیں بیٹھے گا تو وہ سارے علاقے کے لوگ جو ہیں وہ گنہگار ہوں گے۔ یاد رکھیں، جو اعتکاف کرنے والا بندہ ہے وہ صرف خود ہی نیکیوں کا مستحق نہیں بن رہا ہوتا، بلکہ وہ اعتکاف کر کے اپنے علاقے کے سب کی طرف سے وہ قرض ادا کر رہا ہوتا ہے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ کسی نیکی کے کام کو ادا کرنا ثواب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ کسی کام کا انکار کرنا اور اس سے مکر جانا، اس کو نہ کرنا، یہ گناہ ہے۔ تو معلوم ہوا اگر ایک علاقے کے کسی مسجد کے اندر بھی کوئی بندہ اعتکاف نہیں بیٹھتا تو سارے گنہگار، تو اگر شہر کی کسی مسجد کے اندر اعتکاف نہ ہو تو سارے گنہگار، تو اگر جہاں پر اعتکاف کیا جائے گا وہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی، تو جہاں پر اعتکاف کوئی بھی نہیں کرے گا تو پھر وہاں پر کیا ہوگا؟ پھر وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول تو نہیں ہو سکتا۔ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی نافرمانی ہو تو لہٰذا حکومت کو دینی معاملات کے اندر احتیاط کرنی چاہیے کہ بغیر سوچے سمجھے اس طرح کا غیر دانش مندانہ فیصلہ جو ہے وہ امت کے اوپر، عوام کے اوپر تھوپ دینا کہ کوئی بندہ جو ہے وہ اعتکاف نہیں کر سکتا اور ساری امت کو اس گناہ کے اندر مبتلا کرنے کے مترادف ہے۔ اس لیے حکومت کو ایسے فیصلے کرنے سے پہلے سوچنا سمجھنا چاہیے، اور اس لیے ہر مسجد کے اندر اعتکاف لازم ہونا چاہیے، ضرور ہونا چاہیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم 150، 200، 300، 500 بڑی مساجد کے اندر 1000 بندہ بھی اگر نماز کے لیے اجتماع کر سکتا ہے، اکٹھے نماز پڑھ سکتا ہے، نماز جمعہ کے لیے اجتماع ہو سکتا ہے، تو اگر 500 بندے ایک ساتھ مسجد کے اندر کھڑے ہو کر عبادت کر سکتے ہیں
تو ان کے چلے جانے کے بعد 5-7 بندے صرف اعتکاف والے بیٹھ کر عبادت کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ اس کے اوپر پابندی کیوں ہے؟ باقی آپ بہتر جانتے ہیں شہروں کے اندر ہمارا جو ماحول ہے، جو وہاں پر جو ہے وہ کرونا SOPs کے اوپر عمل درآمد ہو رہا ہے، آپ جانتے ہیں یہ صرف اور صرف اسلام کو دبانے کی سازشیں ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو ہوش کے ناخن دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو زندگی میں ایک بار سنت مصطفیٰ پر عمل کرتے ہوئے اعتکاف کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔